اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی بطفیل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسائکلوپیڈیا کے حوالہ سے تیسرے موضوع صفات اللہ العظمیٰ، اس کے تحت آنے والا دوسرا ٹاپک آج ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ، دوسرا اور تیسرا۔ ایک پورا ہم کر چکے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کی فضیلت میں تھا، اس میں تقریباً 61 حوالہ جات اللہ رب العزت کے اسماء الحسنیٰ کی فضیلت کے بارے میں ہم نے مختلف صورتوں سے اسٹڈی کیے، جن کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ظلہ العالی نے ہماری آسانی کے لیے ہم پہ احسان فرمایا اور پورے قرآن کریم سے ان کو اکٹھا کر کے ایک موضوع کے تحت جمع فرما دیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی صفات عظمیٰ کی جو برکت ہے اس کے تحت دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس میں الدعوۃ والتعوذ باسماء اللہ تعالی، یعنی اسماء الہیہ کے وسیلے سے دعا کرنا اور پناہ مانگنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ اللہ پاک کے اسماء حسنیٰ جو ہیں ان کے وسیلے سے، جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ ہم دعا بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو ان کی برکتیں ہمیں بھر بھر کے نصیب ہوتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہیں الاسماء الحسنیٰ، اچھے نام سارے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَادْعُوهُ سو اسے پکارا کرو، بہا ان ناموں کے ساتھ، بے کے معنی ساتھ، ہا سے مراد یہ ہا واحد مؤنث کی ضمیر ہے، ناموں کے لیے الاسماء الحسنیٰ کے لیے، ان اسماء حسنیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو، یلحدون جو انحراف کرتے ہیں، فی اسمائہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کیوں ہے، یہ نام کیوں ہے، تو ان کو چھوڑ دو۔ سیجزون ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے اسماء صفات کے ساتھ پکارنا، اسماء حسنیٰ کے ساتھ پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا بھی وسیلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی وسیلہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ فَادْعُوهُ بِهَا اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ کفار اور مشرکین جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تمہارا خدا تو اللہ ہے، تمہارا رب تو اللہ ہے، تو یہ مختلف نام کیوں کہتے ہو، الرحمن کیوں کہتے ہو، الرحیم کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ سارے میرے نام ہیں، اور جس نام سے بھی پکارو گے اللہ پاک تمہاری پکار بھی سنے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور تمہیں اپنی پناہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس موضوع میں یہ ایک آیت کا حوالہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب موضوع نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کی صفات عظمیٰ کے تحت۔
اور یہ ہے ابتداء کل عمل بسم اللہ المبارک، یعنی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہر کام کا آغاز کرنا، ابتدا آغاز کرنا، کل عمل ہر کام کا، بسم اللہ المبارک اللہ کے مبارک نام کے ساتھ۔ یعنی یہ حکم ثابت ہوا قرآن کریم کے حوالے سے کہ ہر کام کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کیا جائے، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں ہی سکھا دیا۔ بھی وہ آیت آئے گی یہاں پر سورہ نمل کی کہ بسم اللہ پڑھنی کیسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس طریقے سے بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، لیکن ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ ہر صورت کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوتا ہے، کیا گیا ہے، لیکن ایک صورت وہ سب کو معلوم ہے، سورہ توبہ، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور اس کو بغیر بسم اللہ کے ہی پڑھنا ہے۔ تو لیکن قرآن کریم کے اندر 114 بار لکھی ہوئی ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 113 بار 113 صورتوں کے آغاز میں۔ اور لیکن یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہ، اور ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنا فرض بھی ہے، تو یہ یعنی قرآن کریم کی آیات نہیں ہیں، آیات شمار نہیں ہیں، بلکہ برکت کے لیے ہر صورت کے شروع میں لکھی گئی ہیں۔ اور ایک بار جو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے وہ فقط ایک بار سورہ نمل کے درمیان میں موجود ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھتے ہوئے اس خط کے شروع میں لکھی تھی۔ اور ہر کام کو بسم اللہ کے ساتھ آغاز کرنا اللہ پاک نے اپنی نبیوں کی سنت بنا کے دکھا دیا تھا کہ کوئی تحریر بھی لکھیں اور خط لکھیں کسی کی طرف تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کے اندر یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن جو 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ برکت کے لیے لکھی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بسم اللہ سے ہر کام کو شروع کیا جائے۔ اور یہ حکم بھی یہاں پر ثابت ہے، ابھی ان آیات کے اندر یہ حکم آئے گا جو آیات ابھی ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اس موضوع کے تحت سب سے پہلا حوالہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت الی التوحید کا فریضہ انجام دیا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ ہر قوم میں سے بہت کم لوگ ہوتے تھے جو نبی کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور زیادہ نافرمان نکلتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی طرف، اللہ رب العزت کے دین کی طرف، تو بہت ساروں نے انکار کیا، ریجیکٹ کیا، نافرمانیاں کی، اور بہت کم تھے جو ان کی بات ماننے والے تھے اور فرما برداروں میں شامل ہو سکے۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر فرما دیا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، اور عذاب سیلاب کا ہوگا کہ تندور میں سے پانی پھوٹے گا اور وہ بہت بڑے سیلاب کی صورت اختیار کر جائے گا، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے گا۔ تو لیکن آپ کے جو فرما بردار ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کو بچانا اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اللہ پاک نے ان کو ہر صورت بچانا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ایک بہت بڑا جہاز تیار کریں جو اتنے بڑے سیلاب میں اللہ کے حکم سے خود بھی بچے گا اور اس کے اندر بیٹھنے والا ہر شخص جو ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ تو
پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ عرصہ اس پر کام فرمایا اور وہ جہاز تیار کیا، اور وہ منکرین اور کفار جو تھے جب پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے ہوئے گزر جاتے کہ دیکھ لیں گے جب تیرا یہ جہاز تجھے بچا لے گا اور ہمیں ڈبو دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جہاز تیار کر لیا، اور جب سیلاب پھوٹنے کا وقت آ گیا، سیلاب کا عذاب آنے کا وقت آ گیا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا، اور جس چیز کے لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ فلاں فلاں جانور کا ایک ایک جوڑا، جتنے جانور تھے ان کا بھی ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیں، جو آپ کے ساتھی مومن ہیں ان کو بھی سوار کر لیں، اور جو نافرمان ہیں ان میں سے تو کوئی بھی اس کشتی میں سوار ہو نہیں سکے گا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا، اور آپ نے بہت اس کو دعوت دی اور بہت سمجھایا، بچانے کے لیے بہت کوششیں کیں، لیکن وہ نافرمانی پہ اڑا رہا، اور اس نے کہا کہ میں جودی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر سیلاب سے بچ جاؤں گا، لیکن سیلاب کی ایک لہر آئی اور اس کو بہا کے لے گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں پوری قوم میں سے، جو اپنے احوال میں، اپنے اخلاق و کردار میں، اور اپنی چاہتوں آرزوؤں میں، اور اپنے مسلک میں، اپنے مذہب میں اپنے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت کی پناہ میں ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اور جو نبی سے دور ہوتے ہیں، نبی کی بات کو ریجیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پھر کشتی تیار ہو چکی تھی، جب سیلاب کا وقت آیا قریب، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اب اس میں سوار ہو جاؤ، اور اس کشتی کو جب تیار کیا بچنے کے لیے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ کے حکم سے، وقال ارکبوا فیہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا، سوار ہو جاؤ، راکبہ یرکبو ہوتا ہے سوار ہونا، تو ارکبوا یہ فعل امر ہے جمع کا صیغہ، سوار ہو جاؤ، اسی سے مرکب لفظ بنتا ہے، مرکب کا مطلب ہوتا ہے سواری، فیہا اس میں، فی کے معنی میں، اور ہا سے مراد وہ کشتی، وہ ٹائٹینک تھا بہت بڑا، تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا اس کا چلنا، مرساہا اور اس کا ٹھہرنا، مجریہا جرا یجری سے چلنا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ یعنی یہ یقین دہانی کروا دی کہ یہ کشتی اگر اپنے سواروں کو بچائے گی تو کس کی برکت سے بچائے گی؟ اللہ کے نام کی برکت سے بچائے گی، یہ بسم اللہ کی برکت سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اس نام کے ساتھ آغاز ہے اس میں بیٹھنے کا، پھر یہ کشتی جو ہے وہ بچائے گی اللہ کے حکم سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نام سے، بسم اللہ سے جو کام شروع کیا جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی، جب بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی، مشکل میں بھی، اگر کوئی انسان اللہ کا نام لے کر اللہ پاک سے بچاؤ کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اب اتنا بڑا سیلاب تھا کہ اس کے آگے پہاڑ بھی نہ بچ سکے، اور وہ کشتی آرام سے اس پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ اور کس کا صدقہ تھا یہ بسم اللہ کا صدقہ، بسم اللہ کی برکت تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ہر کام کو بسم اللہ سے ابتدا کرو۔ بسم اللہ کی وہ برکتیں ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم ہر وقت بسم اللہ پڑھتے رہیں، کہ بسم اللہ سے جس بات کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں اس کام کے اوپر، اس کو شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے، نفس کے حملوں سے بچانے کے لیے، اور ہر آفت سے بچانے کے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی۔ ان ربی، بے شک میرا رب،
کیوں بسم اللہ کے نام سے کیوں؟ اس لیے کہ بے شک میرا رب لغفور الرحیم، بہت ہی بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، تو اس مہربان اور بخشنے والے اور رحمان اور رحیم رب کے نام سے جس کام کا آغاز ہوگا، تو پھر بتائیں کہ وہ کام کیسے خطرات میں رہے گا، کیسے مشکلات میں رہے گا۔ وہ کام برکتوں سے بھی بھر جائے گا، رحمتوں سے بھی بھر جائے گا، اور اللہ کی پناہ میں بھی آ جائے گا۔ یہ سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 41۔ دوسرا حوالہ کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہر کام کا آغاز کرنا، اس میں دوسرا حوالہ قرآن کریم میں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے ہر کام کو شروع کرنا بسم اللہ کے ساتھ انبیاء کرام کی سنت بنا دیا۔ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اِنَّهُ بے شک یہ خط من سلیمان، سلیمان کی طرف سے ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ اس کا سٹارٹ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی تحریر لکھی جائے تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے، کسی کو خط لکھا جائے تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ تو ہر عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا یہ قرآن پاک نے ہمارے اوپر فرض فرما دیا۔ یہ سورہ نمل سورت نمبر 27 آیت نمبر 30۔ حوالہ نمبر 3 اس میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کے نزول قرآن کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت، یعنی قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا ہے تو سب سے پہلی قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، اقرأ، آپ پڑھیے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، یعنی اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب الذی خلق فرما کے اللہ پاک نے یہ حکمت بھی بتا دی کہ بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے ہر عمل کے شروع میں، اس لیے کہ بسم اللہ اللہ کے نام کا ذکر ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر ایک لمبی بحث پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت کیوں ہے، اللہ رب العزت لائق ذکر کیوں ہے، اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جو کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کا رازق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، ملیک ہے، مقتدر ہے، تو اس کے ذکر سے ہی ہر کام شروع کیا جائے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے نام سے ہر کام کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے۔ تو یہ حوالہ جات تھے، اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرنا جو ہے یہ فرض ہے، بابرکت ہے، باعث برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا وسیلہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے، اللہ کی رحمتوں میں لپٹ جانے کا وسیلہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنا ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کریں، یہ عادت بنا لیں کہ کثرت سے زبان پر بسم اللہ جاری رہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بعض بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ ان کی عادت روٹین بنی ہوتی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، تو یہ بہت ہی برکت والی چیز ہے، اس سے کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آتی۔
گھروں میں کمی نہیں آتی، صحت میں کمی نہیں آتی، ہر چیز وافر ملتی ہے، برکت کے ساتھ ملتی ہے۔ اور یہ برکت کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے نام کی برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جس کام کے آغاز میں پڑھ لی جائے تو وہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے، شیطان وہاں سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ ادھر ہماری زبان پر بسم اللہ کا لفظ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ آتا ہے، تو ادھر خدا کی قسم شیطان چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اور جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانے کے شروع میں تو شیطان خوش ہو کے ان کے کھانے میں آ کے شامل ہو جاتا ہے اور ساتھ بڑے مزے سے لقمے لے لے کے کھاتا ہے۔ پھر وہ کھانا بے برکت بھی ہو جاتا ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ جس میں شیطان شامل ہو گیا تو اس میں بیماری بھی آ گئی، اس میں بے برکتی بھی آ گئی، اس میں غلاظت بھی آ گئی۔ اس لیے پانی پینے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا جائے، تاکہ شیطان کی بد نظری سے بندہ بچ جائے۔ شیطان کی نظر بھی لگ جاتی ہے، شیطان کی نظر سے بھی ایک مومن جو ہے وہ محفوظ رہے، اور اس حفاظت کا سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب اسی موضوع کے تحت، اللہ تعالیٰ کی صفات عظمیٰ کے موضوع کے تحت اب ہمارے پاس چوتھا ٹاپک ہے، اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، صفات اللہ الفردیہ الذاتیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات، اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات۔ اب یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس پر کچھ بحث کر چکے ہیں کہ کچھ صفات اللہ رب العزت کی وہ ہیں جو صرف اللہ کی ذاتی صفات ہیں، ساری صفات ہی اللہ پاک کی ذاتی صفات ہیں، مگر کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، صفاتی ناموں میں سے، جیسے الرحمن ہے۔ الرحمن تو رحمان صرف اللہ ہے، اللہ پاک نے یہ نام اپنے نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اور خالق ہونا، اللہ خالق کل شیء، یعنی خالق ہونا جو ہے، پیدا کرنے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے، وہ بھی کسی نبی کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا، کسی اور کے لیے اللہ کے سوا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح زندہ کرنے والا، مارنے والا، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ اور کچھ صفات اللہ پاک کی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی کنورٹ فرمایا ہے، انسان کو بھی عطائی طور پر ان صفات سے نوازا ہے، جیسے اس پر پہلے بحث گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم ہے۔ الرحیم تو اللہ پاک نے یہ صفت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی عطا فرمائی۔ اللہ کی صفت کریم ہے تو اپنے نبی کو بھی اللہ پاک نے کریم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے رؤوف فرمایا۔ پھر اللہ رب ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی رب فرمایا، شوہر کو بھی رب فرمایا، اور استاد کو بھی رب فرمایا، اور بادشاہ وقت جو رعایا کی خوشحالی کا پورا حق ادا کرنے والا ہو، رعایا کا پورا خیال رکھنے والا ہو، اس کو بھی رب فرمایا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، مگر اللہ پاک نے اس صفت کو اپنی مخلوق کے اندر اپنے بندوں کے معاملات چلانے کے لیے بھی کنورٹ فرما دیا۔ یعنی جو صفات ضروری تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے معاملات چلانے میں وہ صفات ضروری تھی کہ بندوں کو عطا کی جائے تو اللہ پاک نے وہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہے، والدین کو کریم بنایا، اور استاد کو کریم بنایا، بادشاہ کو کریم بنایا۔ تو اس طرح سے اب
ہمارا یہ جو چیپٹر ہے کہ صفات اللہ الفردیہ ذاتیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی کون کون سی صفات ہیں جس میں اللہ پاک نے کسی اور کو یہ صفات عطا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، ان میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں سب سے پہلا حوالہ جو ہے سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، آیت نمبر 163۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، معبود یکتا ہے، خدائے واحد ہے۔ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس میں الہ ہونا یعنی معبود ہونا، لائق عبادت ہونا، یہ فقط اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ پاک کی یہ منفرد ذاتی صفت ہے، اس صفت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ صفت اللہ پاک نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی کہ سجدہ عبادت کا اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، چاہے وہ مقام او ادنا پر بیٹھے ہوئے حضور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہو۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی ساری منزلیں پار کر کے ادنا کے مقام پر بیٹھے ہوئے اپنے خدا کے روبرو، نور خدا کے روبرو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نظر آئے، تو وہاں پر بھی لائق سجدہ حضور نہیں ہے، لائق سجدہ صرف اللہ تعالی ہے۔ یہ ہے الہکم، الہ واحد۔ تو الہ ہونا اللہ تعالیٰ کی منفرد اور ذاتی صفت ہے۔ دوسرا حوالہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 258۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، الم تر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، آکے معنی کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الہ طرف، الذی اس شخص کی طرف، حاج جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، جو ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، کیا اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، ان اس لیے کہ آتاہ اللہ، عطا فرمائی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے، الملک کا سلطنت، اس لیے کہ اس کو اللہ پاک نے دنیا میں سلطنت عطا فرمائی تھی، عطا خدا نے فرمائی اور وہ خود خدا بن بیٹھا۔ نمرود، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت اور مارتا بھی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جب دعوت دی نمرود کو کہ ایک خدا کی عبادت کرو جو میرا خدا ہے، تو نمرود نے کہا کہ تیرے خدا کی کیا دلیل ہے، خدا تو میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو قال انا احیی و امیت، اللہ، تو اس شخص نے کہا، نمرود نے کہا، انا میں، احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور مارتا بھی ہوں۔ قال ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، یأتی بالشمس، سورج کو نکالتا ہے، من المشرقی، مشرق سے، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا، پس تو نکال کر لا اس کو، من المغربی، مغرب سے،
تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر تھا وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ بہتا دہشت زدہ ہو گیا، الذی کفر جو کافر تھا۔ اب اس کو جواب ہی نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بطور دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ جس پر اپنے آپ کو پورا اتارنا یا اپنے آپ کا اس صفت پر آنے کا دعویٰ کرنا اس کے بس میں ہی نہیں تھا، تو وہ پریشان ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب زندہ کرنا بھی اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، منفرد صفت ہے، اور مارنا بھی، اور پھر سورج کو طلوع کرنا، سورج کو غروب کرنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی منفرد اور ذاتی صفات ہیں۔ اب نمرود نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ مارنا اور زندہ کرنا تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا کسی شخص کو جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، سزائے موت ہو چکی تھی، اس کے لیے آرڈر کر دیا کہ اس کو نکال کر رہا کر دیا جائے۔ لو جی، جو مرنے والا تھا اس کو تو میں نے زندگی دے دی، اور جو ایک عام بے گناہ شہری چل پھر رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا اور کہا میں مار بھی سکتا ہوں۔ تو یہ تو جھوٹا خدا تھا جس نے یہ دلیل دکھائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی حکمت، اپنی عقل و دانش سے اس کو جواب کیا دیا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور تو اگر خدا ہے تو تو ذرا اس کو مغرب سے لا کے دکھا۔ تو پھر وہ دہشت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا جو میں پورا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی منفرد اور ذاتی صفات میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ حوالہ نمبر 2 تھا اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات میں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صفات باری تعالیٰ سے ہمیشہ فیضیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے کرتے اس قرآن کا دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس موضوع پر انشاءاللہ باقی جو حوالہ جات ہیں وہ اگلے سبق میں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔